السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو تمام قسم کی کمپنیاں جو پہلے بھی اس طرح کے مختلف قسم کے کمپنیوں کے کام ہوتے رہے ہیں، اور اب بھی یہ کمپنیاں جو ہے مختلف طریقوں سے مختلف انداز اور نئے سے نئے روپ اور رنگ لے کر یہ اب بھی یہ وارد ہو رہی ہیں، یہ آتی رہتی ہیں۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں یہ سارے فراڈ اور بے ایمانی دھوکہ اس پر یہ چلتے ہیں، اور یہ اسلام کے اندر میرے ناقص علم کے مطابق یہ بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے کہ نیٹ مارکیٹنگ ہے، آن لائن ممبرشپ ہونا ہے۔ ممبرشپ ہونے کے لیے پہلی بار فرسٹ ٹائم جو ہے نا آپ نے کچھ اپنے کوئنین پیسے وغیرہ جمع کروانے ہیں، پھر آپ اس کے اندر ممبر ایڈ کرواتے جائیں اور آپ کی ارننگ جو ہے نا وہ بڑھتی جائے گی۔ یہ سارا باطل طریقہ کار ہے، یہ کوئی تجارت نہیں ہے۔ ایسا کوئی یعنی کہ شریعت کے اندر تجارت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کئی اس کے اندر مسائل اور ایشوز ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو آپ نے جس کے ساتھ آپ یہ کام شروع کر رہے ہیں، آپ نے نہ اس کو دیکھا نہ انہوں نے آپ کو دیکھا، صرف ایک اس بنیاد پر ایک آن لائن ہے، یعنی کہ ایک نمبر ہے، آن لائن کام ہے۔ آپ کیا اس بات کی کوئی گارنٹی، کوئی تسلی، کوئی اس بات کی کوئی یقین دہانی ہے کہ کب وہ آن لائن ختم ہو جائے، آف لائن ہو جائے، پھر آپ کا رابطہ، پھر آپ کا تعلق کس سے ہوگا؟ کہاں گے آپ کے پیسے، کہاں گئی آپ کی وہ ساری کی ساری ارننگ؟ تو لینے اور دینے والے دونوں مجہول ہیں، نہ لینے والا دینے والے کو جانتا ہے، نہ دینے والا لینے والے کو جانتا ہے، دونوں مجہول ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کوئی یعنی کہ چیز لے دے نہیں رہے، نہ آپ اس سے کچھ چیز لے رہے ہیں، نہ آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں، صرف ممبرشپ۔ اس کے لیے یہ کوئی کاروبار ہوتا ہے؟ اس کو کوئی تجارت کہتے ہیں کہ صرف یہ تو وہ سود والا کام ہے۔ سود کے اندر پیسے جیسے بینکوں کے اندر جمع کروا دی جاتے ہیں، 1 لاکھ روپے جمع کروا دیا، ہر مہینے وہ 5,000 بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی بس اسی طرح کا یہ یعنی کہ اسی کی یہ سود کے نئے سے نئے انداز، نئی سے نئی شکلیں، اور اس کے مختلف سے مختلف جو ہے نا نئے سے نئے جدید طریقے جو ہے نا وہ کافروں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے یہ لانچ ہو رہے ہیں۔ یہ اسی کی ہی یوں سمجھ لیں کہ ایک شک ہے، نہ اس کے اندر کچھ لیا جا رہا ہے نہ دیا جا رہا ہے۔ تجارت جو ہوتی ہے اس کے اندر لینا دینا ہوتا ہے، ہم تبادلہ خیال ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے اسی طرح شراکت ہوتی ہے، پارٹنرشپ، اس کے اندر بھی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اس کے اندر نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ وہ تو شراکت ہوتی ہے جس کے اندر نفع اور نقصان دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر تو بس ارننگ ہی ارننگ ہے، وہ سود والی چیز، وہ سود والی شکل کہ بس اس سے پیسے آنے ہی آنے ہیں، کمی کا نقصان کا کوئی کسی قسم کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر اگلی جو چیز بڑی اہم وہ یہ کہ وہ جن کو آپ نے یہ اپنے پیسے جن کو آپ سینڈ کر رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، چیز کر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ اگر بالفرض کہہ بھی دی جائے کہ اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ آیا وہ کاروبار حلال کا کرتے ہیں یا حرام کا کرتے ہیں، درست کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ کس کاروبار کے اندر کہاں پر وہ آپ پہ پیسے لگا رہے ہیں؟ جب تک پارٹنرشپ کے اندر بھی جب تک یہ بات کی ساری یقین دہانی اور مکمل ساری شرائط طے نہیں ہو جاتی کہ یہ اتنے پرسنٹ حصہ ہے اور فلاں فلاں کام کرنا ہے، فلاں فلاں اس کی نوعیت ہوگی، اس کے لیے اتنا وقت ہوگا، جب تک یہ ساری باتیں طے نہیں ہوتی تب تک اس کے اندر تو یعنی کہ یہ جو نیٹ مارکیٹنگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے جا کدھر رہے ہیں، اس سے وہ کر کیا رہے ہیں، اس سے وہ کیا لے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، حرام ہے حلال ہے، اس بات سے بالکل بے خبر ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جیسے کہ بینکوں والوں کو، بینکوں والے جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ان کا بھی یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے اس پیسے سے کاروبار کرتے ہیں اور اس کے اندر سے آپ کو پرافٹ دیتے ہیں۔ یہ سارے باطل طریقے اور سود کے، جوئے کے مختلف جو ہے نا ایک نئے سے نئے نت نئے روپ یعنی طریقے ہیں، اور ایسی چیزوں کے اندر ایسی کمپنیاں ایسی یعنی کہ نیٹ مارک ان چیزوں کے اندر یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں 100 میں سے 90 یا 99% جو ہوتا ہے دھوکہ فراڈ، اور اس کے اندر سب بے ایمانی ہوتی ہے۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈبل شاہ وغیرہ کے کام، یعنی کہ یہ سارے لوگ ایسے کتنے ہی آتے رہے ہیں، پہلے بھی ماضی کے اندر بھی کتنے ہی ایسے لوگ آتے رہے ہیں، دھوکہ فراڈ لگا کے چونا لگا کے پھر وہ نکل جاتے رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں یعنی کہ جو ابن آدم ہے، اس کے نفس کے اندر، دل کے اندر کہ ہرس، ہوس، لالچ جو ہے نا، یہ بری ہوئی ہے۔ جہاں بھی اس کو ایسی جگہ کوئی ایسا کوئی ملتا ہے جہاں سے اس کو بس پیسہ آنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح، بالکل صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی کو مال کے ساتھ غرض ہوگی کہ مال آنا چاہیے، وہ اس بات سے بالکل اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی قطع نظر اس سے کہ وہ مال امن الحلال امن الحرامی، کہ وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی، بس اس کو یہ ہوگا کہ مال آنا چاہیے، مال مال مال، ہوس، ہرس، لالچ اس کے اندر اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کو مال کی بس فکر ہوگی کہ مال آنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، کسی بارے میں کچھ علم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا دے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، کچھ بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے، بس پیسے لگا دیے اور ممبر شپ کرواتے جا رہے ہیں، ارننگ آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر کس قدر بے حسی کی بات ہے کہ دوسروں کو بھی اس کے اندر، کیونکہ جب انسان کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ یہ اگر کریں گے، یعنی کہ اس کے اندر مثال کے طور پر یوں ہی سمجھ لیں، آپ اس کے اندر ممبر کو زیادہ سے زیادہ ایڈ کروائیں گے تو آپ کی ارننگ بڑھتی جائے گی، پھر آدمی کی یہ خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں لوگوں کو اس کے اندر ایڈ کرواؤں، اس کے اندر میں اندراج کرواؤں، تاکہ میری، اب اس کے لیے وہ جھوٹ بولے گا، اس کے لیے سب کچھ کرے گا، کیوں؟ مقصد ہے کہ اس کو ایڈ کروانا، اور وہ ایڈ کروانے کے لیے مجھے جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑے وہ میں کروں گا۔ تو اس لیے یہ ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ پر، اپنے آپ کو بھی فراڈ لگوا سکتے ہیں، اور دوسرے کو اس فراڈ کے اندر سازدار ہے، وہ اپنی طرف سے، اپنی جیب سے تو نہیں نا پیسے دیتے، جو بھی اس طرح کرتے ہیں وہ آپ ہی کے پیسوں کو آپ نہیں جانتے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ان کو اس طرح سے کتنے آپ نے ممبر ایڈ کروائے ہیں، کتنے اس کے ذریعے سے ان کے پیسے پہنچے ہیں، کتنی ان کے پاس انکم جمع ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ وہ کتنا اپنا یعنی کہ کاروبار منافع کرتے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ حلال کا کاروبار کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا پتہ وہ انہی پیسوں کو مسلمانوں کے خلاف ہی، مسلمانوں کی ہی نسل کشی یا ان کی گمراہی اور انہی کے نقصان کے اندر استعمال کرتے ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ تجارت نہیں ہے اسلامی، نہ ہی اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی وضاحت نامہ ہے، یہ کہ مجہول اور ایک نامعلوم بے ہے، جو کہ اسلام نے وہ تمام بے کی کتنی ہی مختلف شکلیں صورتیں ہیں جن کے مجہول پن ہوتا ہے، ان کو حرام کیا ہے۔ ہاتھوں ہاتھ لینے دینے والی بات ہو، تجارت حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو ہاتھوں ہاتھ لینے دینے والے ہو۔ تو کہہ سکتا ہے کہ آن لائن جو چیزیں آتی جاتی ہیں اس کے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایسے نہیں ہوتا، اس کے اندر چیز جو ہے نا آپ نے آرڈر کرواتے ہیں، جب وہ آرڈر آپ کا لے کر آتے ہیں، پھر آپ اپنا آرڈر پکڑتے ہیں، پھر ان کو پیسے دیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، جب کہ یہاں پر تو نہ کچھ لیا جا رہا ہے، بس دیے جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے باطل طریقے ہیں، یہ یوں سمجھنے کہ باطل صورتوں میں سے ایک نئی صورت ہے، شکل بدل گئی ہے، انداز بدل گیا ہے، اور طریقہ واردات جو بدلا ہے، لیکن چیز وہی ہے، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ماضی کے اندر ایسا، یعنی اسلام کی تاریخ میں صحابہ تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے اندر ایسا کبھی کسی نے کیا نہ ہوتا رہا ہے۔ تو علماء کرام کا، اکثریت کا، جن کو اللہ نے بہت زیادہ فہم دیا ہے، اکثر اہل علم، محقق قسم کے اہل علم ہیں، ان کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا یہ باطل طریقے ہیں، یہ دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی کے اور اسی طرح سود اور جوئے کے یہ مختلف انداز ہیں، تو ایسے تمام طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کاروبار، تجارت وہ ہوتی ہے جس کے اندر انسان کی محنت ہوتی ہے۔ اللہ نے سود کو کیوں حرام کہا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا،
کہ اللہ نے سود کو حرام اور بیع کو حلال کیا، کیونکہ بیع جو ہوتا ہے خرید، اس کے اندر انسان کی محنت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ جس طرح بھی ہو کچھ نہ کچھ محنت ہوتی ہے، اور سود کے اندر کوئی محنت نہیں ہے، بس پیسے دے دیے، اب وہ آپ کے پاس پیسے آتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارا کا سارا جو طریقہ ہے یہ اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ کچھ لیں کچھ دیں، آپ کو چیز کا علم ہو، آپ کو اس کی نوعیت ہر چیز کا علم ہو، وقت کا علم ہو، تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ نقد ہو دھار ہو، اس کے لیے مکمل جو ہے نا شرائط ہیں، اس کے لیے مکمل اسلام کے اندر ڈیٹیل ہے، جبکہ یہ کسی بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کے اندر بھی نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام حربوں سے، ایسے دھوکے بازوں سے، ایسے اسلام کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بھی ایسی چیزوں سے دور رکھیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے بچائیں، نہ کہ ان کو ان کے اندر ملوث کروائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔